السلام علیکم ناظرین، رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کے علاقوں میں موسم کی کیا صورتحال ہے اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں اسلام آباد میں ہلکی ہلکی پھوار ہے اور موسم بہت ہی خوشگوار ہو چکا ہے۔ بہار کا بھی موسم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں پر نئے پتے آ چکے ہیں اور پھول جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں اور فضا میں بڑی خوشبو ہے، لیکن سیاسی فضا میں جو خوشبو ہے وہ ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ آج تحریک انصاف کی جانب سے بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ گزشتہ روز جو ڈونلڈ لو نے بات چیت کی تھی اس کا رد عمل آیا ہے اور پی ٹی آئی نے سائفر کی دوبارہ تحقیقات اور اسد مجید سے بیان دوبارہ ریکارڈ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ راولپنڈی میں تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ ڈونلڈ لو نے کل جو بیان دیا ہے اس پر اسد مجید کو بیان جاری کرنا چاہیے۔ اسد مجید امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے جس وقت ڈونلڈ لو سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایک سائفر جاری کیا گیا۔ اچھا، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ جھوٹ ہے، ہم اس کی دوبارہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسد مجید نے ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ کا اعتراف کیا ہے۔ اسد مجید نے جو سائفر کی تصدیق کی اور انہی کی سفارش پر ڈیمارش کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ لو نے سائفر کے کانٹینٹ کو مسترد کیا ہے، ملاقات کو بھی مسترد کیا ہے۔ اسد مجید نے سائفر کا کانٹینٹ عدالت میں جمع کرایا اور ملاقات کی تصدیق کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علیمہ خان نے ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کا کہا تھا، لیکن یہ ان کی فیملی کا فیصلہ تھا۔ ایک سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کے لیے کسی سے بات یا مذاکرات نہیں کریں گے، سیاسی بات چیت البتہ جاری رکھیں گے، اس کے قائل ہیں اور اس کے لیے دروازے سب کے کھلے ہیں۔ اب یہاں پہ ناظرین بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو اسلام آباد میں ایک کاغذ لہرایا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک خالی صفحہ تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو لہرایا، انہوں نے کہا کہ امریکہ سے یہ آرڈر آئے ہیں حکومت ختم کرنے کے، اور یہ ساری سائفر کی باتیں کی انہوں نے۔ اور پھر عمران خان صاحب پر دوسرا جو سائفر کے حوالے سے ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کو توڑا ہے۔ اب جب ڈونلڈ لو کا بیان جو سامنے آیا ہے تو اس میں اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جب کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو پھر سیکرٹ ایکٹ کی کیا بات ہوئی اور کہاں سے انہوں نے توڑا۔ اور تیسری بات یہ پھر ثابت سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو کاپی بھیجی گئی تھی سائفر کی وہ انہوں نے گم کر دی ہے، تو یعنی وہ ایک طرح سے ترجمہ انہوں نے گم کیا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی خاص باتیں تھیں تو وہ ان سے گم ہوئی ہیں، وہ کسی اور کے ہاتھ لگ سکتی ہیں۔ تو جب ڈونلڈ لو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کے اندر بات کیا تھی؟ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بھٹو صاحب نے جنرل اسمبلی میں بھی اسی طرح ایک کاغذ پھاڑا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ کاغذ اٹھایا ہمارے بندے نے تو دیکھا اس میں تو لکھا ہی کچھ نہیں ہوا تھا، تو ویسے انہوں نے کہا تھا میں اس کی قرارداد کی مخالفت کرتا ہوں، اس کو پھاڑ دیا، سارا کچھ کر دیا، تو اس کے اندر کچھ نہیں تھا۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹس تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی زیادہ جان نہیں ہے۔ اور اب یہ جو ایشو ہے یہ جب آگے بڑھے گا تو مزید بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے برآمد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جو ایشو ہمارے سامنے اس وقت درپیش ہے وہ اس سے زیادہ پاکستان کے حوالے سے ہے، اور پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ موجود تھے، مراد علی شاہ صاحب موجود تھے، سرفراز بگٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور مریم اورنگزیب پنجاب کے وزیر اعلیٰ چاروں موجود تھیں۔ اور یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی اس حوالے سے کہ اس میں وزیر اعظم نے کلیئر کٹ اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ وفاق معاشی بحران سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا، چاروں وزرائے اعلیٰ اختلافات ختم کریں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں اس بات کے اندر چھپی ہوئی بات کیا ہے۔ کل کا جو میں نے ویلاگ کیا تھا جسے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک ایسا خوفناک طوفان سر اٹھا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے اس مہنگائی سے۔ اس کی بات اپنی جگہ پر ہو رہی ہے، لیکن صورتحال ایسی ہوگی کہ ایک طرف ٹیکس بڑھیں گے، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو خوشخبریاں جو ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ آرمی چیف صاحب
اس وقت سعودی عرب میں ہیں اور وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ایک دور میں جو یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ پاکستان کو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل باسکٹ بنانے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اور پاکستان میں اس سے 50 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، یعنی ایک طرف مہنگائی کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا بندوبست بھی موجود ہوگا۔ لیکن یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ ملکی معیشت کو بہت بڑے چیلنجز درکار ہیں، وفاق معاشی بحران سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اپنی انا اور اختلافات ختم کریں اور مل کر ملک کو بنائیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے شہباز شریف صاحب بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ وزرائے اعلیٰ کے آپس میں کیا اختلافات ہوتے ہیں؟ ان کو اختلافات ہوں گے تو مرکز سے ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو NFC ایوارڈ کے نام پر آپ بہت زیادہ پیسے ہم سے مانگ رہے ہیں اور 18ویں ترمیم کے بعد آپ بہت کچھ ڈیمانڈ ہم سے کر رہے ہیں، تو اسے تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ وفاق کو مضبوط کرنا بہت اہم ہے، اور جب وفاق مضبوط ہوگا تو باقی چیزیں بھی تھوڑی سی بہتر ہوں گی۔ اور یہ جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ہے جسے SIFC کہا جاتا ہے، اس کی جو ایپیکس کمیٹی ہے اس کا تعارفی اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وہ جو تمام جو وزرائے اعلیٰ ہیں اور عسکری قیادت اس میں شریک تھیں، اور اس میں جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کی کابینہ سمیت انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی، اور اجلاس میں نگران دور حکومت میں SIFC کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے IMF کے حوالے سے سب کو بتایا کہ IMF کے ساتھ کیا ڈیل ڈال ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں IMF کے ساتھ ایک اور پروگرام کے اندر بھی جانا پڑے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے اس کا مقصد بیرون ملک سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنا ہے، اور آج کے اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندے اور عسکری قیادت موجود ہے۔ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ ملکی تاریخ کے لیے ترقی کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں۔ اچھا، یہ جو بنیادی بات ہے کہ لیکن اس میں شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات کی کہ اگر 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائیں تو ہم اس کشکول کو توڑ سکتے ہیں۔ وفاق میں اتحادی حکومت ہے، صوبے مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں۔ اچھا، وہ باقی انہوں نے وہ روٹین کی باتیں کی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ایشو اصل میں یہ ہے کہ پرابلم اس وقت معاشی حوالے سے ہمارے سامنے بہت ہی بڑے موجود ہیں، اور ان چیلنجز کا ہم نے سامنا کرنا ہے، اور ان چیلنجز کا جو ادراک ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں آج آپ کو شیخو پورہ سے ایک خبر سناتا ہوں، دل تھام کے اس خبر کو سنیے گا اور آپ کا بھی کچھ رول بنتا ہے۔ شیخو پورہ میں یہ ہوا کہ غربت سے دل برداشتہ شوہر نے عید کی شاپنگ کے لیے پیسے مانگنے پر بیوی سے جھگڑے کے بعد زہریلی گولیاں کھا کر موت کو گلے لگا لیا۔ پولیس کے مطابق شیخو پورہ کے گاؤں دولت پورہ میں سرفراز نامی شخص کی بیوی نے اس سے عید کی شاپنگ کے لیے پیسے مانگے تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سرفراز نے غصے میں آ کر گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں پھانک کر خودکشی کر لی۔ محلے داروں نے جو بات چیت کی اس کے مطابق بتایا کہ سرفراز تنگ دست تھا، بیوی نے عید کی شاپنگ کے لیے پیسے مانگے تو برداشت نہ کر سکا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ اب یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوگا بیوی کا قصور ہے یا سرفراز کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شرم ہم لوگوں کو بھی آنی چاہیے، شرم آپ لوگوں کی بھی آنی چاہیے۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی سفید پوش ایسا بستا ہے کہ جس کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، تو آپ کی مساجد، آپ کے مدارس، آپ کی خانقاہیں، آپ کے مزار، آپ کے دربار، آپ کے چرچ، آپ کے مندر، آپ کے گردوارے، آپ کے سینیگاگ، اور اس کے علاوہ جو سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں، آپ کی سیاسی جماعتوں کے دفاتر ہیں، مذہبی تنظیموں کے مراکز ہیں، انجمن تاجران موجود ہیں، کتنے ہی ادارے موجود ہیں، کیا یہ سارے لوگ مل کر اپنے شہر کے اندر، اپنی یونین کونسل کے اندر کوئی ایسا ڈیٹا اکٹھا نہیں کر سکتے کہ ان سب لوگوں کے لیے سپورٹ کا کوئی بندوبست کر دیں؟ کم از کم وہ زہریلی گولیاں کھا کے تو نہ مرے۔ اور یہ چیزیں اگلے دنوں میں زیادہ بری صورت میں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، تو خدا کے لیے اس مہنگائی کے عذاب کو سمجھیں، اور جو آگے آنے والی مہنگائی ہے اس کو بھی آپ سمجھیں۔ لیکن آپ اگر انہی چکروں میں الجھے رہے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سب لوگ آپس میں اتحاد کر لیں، متفق ہو جائیں، ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب جو جیل میں گرے ہیں، اس کی جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں،
اور جیل میں جو ایکس رے لیا گیا ہے اس میں پسلیوں میں جو فریکچر سامنے آیا ہے، اور پرویز الہی کے ماتھے پر، سر پر، بائیں آنکھ کے قریب، بازو اور گھٹنے پر چوٹیں لگی ہیں، اور چھاتی کا دائیں حصہ بھی جو ہے وہ سوج گیا ہے۔ اور وہاں پر ان کو جو پیمز اسپتال ہے اور بینظیر بھٹو اسپتال کے ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کیا، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ 2 ہفتے آرام کریں، آپ وہ جیل میں آرام کریں گے۔ تو خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو سیاسی حوالے سے مستحکم کرنے کی اور معاشی حوالے سے مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ایک وسیع تر پلان سامنے لے کر آنا چاہیے۔ پاکستان کی سول سوسائٹی کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور پاکستان کے جو ماہرین ہیں مختلف شعبوں کے، وہ سارے اپنی اپنی طرف سے ریسرچ کریں، اپنا پلان سامنے لے کر آئیں، تاکہ اس ملک کو معاشی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے جس دلدل میں وہ دھنس رہا ہے اس دلدل سے ہم نکال سکیں۔